بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی، آج الفقہ الاسلامی کی غالباً 21ویں نشست ہے۔ پچھلے کئی نشستوں میں فرائض نماز، واجبات نماز، سنن نماز کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اب جس گفتگو کو آج سے میں شروع کرنے جا رہا ہوں وہ جنازے کے احکام۔ اب جنازہ مکمل وہاں پہنچنے سے پہلے ہم ابتدا کرتے ہیں کہ جب انسان موت کے قریب رہتا ہے تو اس وقت جب آپ پہنچیں ان کے پاس تو آپ کی ان کے ساتھ کیسی گفتگو ہونی چاہیے، ہے نا؟ یہ پہلا موضوع ہے کہ میت کے پاس کیسی گفتگو ہونی چاہیے۔ دوسرا ہے جو شخص موت کے قریب ہو اسے کس بات کی تلقین کی جائے۔ تیسرا بیان بازی اور چیخ مار کر رونے کا حکم کیا ہے، اور چوتھا میت پر رونے کا حکم شرع کیا ہے۔ یہ چار موضوع کے حوالے سے 4 حدیث انشاءاللہ آپ کے سامنے آج رکھی جائے گی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث کی راویہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا حضرتم المیت فقولوا خیرا، کہ جب تم میت کے پاس جاؤ تو اچھی گفتگو کرو۔ جب میت کے پاس جاؤ تو یعنی موت، ایسا شخص کہ جس کی موت قریب سے قریب تر ہے، اگر آپ ان کے پاس جاؤ تو اچھی گفتگو کرو۔ یہ فضول باتیں، ادھر کی ادھر بات، دنیا کی گفتگو لے کر کے وہاں مت بیٹھ جاؤ۔ محبت کی گفتگو کرو، جنت کی گفتگو کرو، جنت کے باغیچوں کی گفتگو کرو، رسول اللہ کی محبت کی گفتگو کرو، رسول اللہ نے کس طرح اپنی امت کا خیال رکھتے ہوئے اور امت کے غم میں کس طرح روئے ہیں اس کی گفتگو کرو۔ سمجھ بات ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے کیسی کیسی کوششیں کی ہیں اور کس مشکلات سے آپ گزرے ہیں، ایسے موضوع پر گفتگو کرو تاکہ ان کے اندر رقت طاری ہو اور کیف طاری ہو اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنے لگے اور دنیا کے تمام خیالات سے پاک و صاف ہو جائے۔ اس لیے کہا گیا، سرکار نے فرمایا اچھی گفتگو کرو، یا وہاں پہ بیٹھ کر کے دعائیہ کلمات کہو، ان کے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، کیونکہ جو دعا آپ کرتے ہیں اس دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ وہاں پہ جو دعا آپ کرتے ہیں اس دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتی ہیں، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، فلما مات ابو سلمت، ابو سلمہ، تو میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔
جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو قلت، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ ما اقول، یا رسول اللہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میں کیا کہوں، میں کیا مانگوں، خدا کی بارگاہ میں کیا ریکویسٹ التجا کروں، کیا گریہ کروں، معقول کیا کہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کہو اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو، اے اللہ تو اسے بخش دے، اے اللہ تو اسے بخش دے، وَعَاقِبْنَا عُقْبَ الصَّالِحَةِ، عقبہ صالحہ، اور اس کے بدلے میں نیک بدل عطا فرما، اس کے بدلے میں مجھے نیک بدل عطا فرما۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بیوی کے اوپر کیا گزرتی ہے جب اس کا خاوند دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، اور جو وہ وفادار بیوی ہوتی ہے اور واقعی محبت ہوتی ہے شوہر اور بیوی کے درمیان، تو ان دونوں میں سے کسی کا بھی ایک کا گزر جانا دوسرے کے لیے قیامت ہو جاتی ہے۔ تو اب ایسے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت دے رہے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہم اغفر لہو، اے اللہ تو اسے بخش دے اور اس کے بدلے میں بہتر بدل عطا فرما، نیک بدل عطا فرما۔ قالت فأعقبنی اللہ تعالی بہ، تو وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس کے بدلے میں بہتر بدل کس شکل میں عطا فرمایا کہ ہمیں اللہ نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیا، یعنی حضرت ام سلمہ کی شادی کن سے ہو گئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کب کسے کیا دینا ہے نا، اسی لیے انسان کو فوراً سے شکوہ نہیں کرنی چاہیے، اور جہاں کسی کی جدائی ہو فوراً سے زبان پہ آپ شکوہ لے آتے ہیں کہ ہمارے ہی نصیب میں یہ تھا، ہمارے ہی نصیب میں وہ تھا۔ اس طریقے کے کلمات سے مومن کو چاہیے بچنا چاہیے، مومن کو بچنا چاہیے۔ دوسری حدیث، جو شخص موت کے قریب ہو اسے کس بات کی تلقین کی جائے؟ اس حدیث کے راوی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو؟ تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جب اس کے پاس پہنچے تو آپ خود کلمے کا ورد کریں، آپ خود کلمے کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، بار بار کلمے کا ورد کریں۔ وہ سن سن کر کے وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا، اس کی زبان پر بھی کلمہ آ جائے گا، اور آپ کی وجہ سے اگر کسی کی زبان پر کلمہ آ گیا اور خاتمہ بالخیر ہو گیا تو آپ بھی جنتی وہ بھی جنتی، آپ بھی جنتی وہ بھی جنتی۔ فرماتے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، ہے نا، دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام یہ ہو لا الہ الا اللہ وہ جنت میں کیا ہو گیا؟ داخل ہو گیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب میت کے قریب جائیں تو کلمہ شریف کا کیا کریں؟ ورد کریں۔ اب آئیے تیسرے موضوع کی طرف، بیان بازی اور چیخ مار کر رونے کا حکم کیا ہے؟ خواتین کی تو فطرت آپ لوگ جانتے ہیں، ہے نا، وہ فوراً جو ہے پورا بیان کرنا شروع کر دیں گی، پوری کہانی بتانا شروع کر دیتی ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ماحول ہے معلوم نہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اب اس حدیث کے راوی جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے راوی حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النائحہ والمستمعہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا ہے نوحہ کرنے والوں پر۔ کس پر؟ نوحہ کرنے والوں پر اور نوحہ سننے والوں پر۔ اب نوحہ کس کو کہتے ہیں؟ نوحہ اس کو کہتے ہیں جو چیخے مار کر کے روتے ہیں، بیان کر کر کے روتے ہیں، سر کے بال پکڑ پکڑ کے روتے ہیں، ناخن سے بدن کو یہ کرتے ہیں، اور پورا واقعہ بیان کرتے ہوئے پہلے کی خواتین رویا کرتی تھی، ہاں مطلب عجیب عجیب انداز سے، ہے نا، تو اس کو نوحہ کہتے ہیں۔ بیان بازی کرتے ہوئے چیخے مار کر، ہے نا، دہاڑے مار کر رونا اور واقعہ بیان کرنا، یہ ایسے تھے ویسے تھے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اس ٹائپ سے انداز سے رونا اور شکوہ کرنا اس ٹائپ سے۔ تو وہ کہتے ہیں، سرکار نے فرمایا، راوی کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجا ہے اس شخص کے اوپر جو میت پر نوحہ کرتا ہے، اور اس شخص کے اوپر بھی لعنت بھیجا ہے کہ وہ نوحہ کو سنتا بھی ہے اور خاموش رہتا ہے، منع بھی نہیں کرتا۔ سمجھ بات آ رہی کہ تو اس پر لعنت ہے۔ اب چوتھی حدیث اور چوتھا موضوع کیا ہے؟ میت پر رونے کا حکم شرع کیا ہے؟ حکم شرع کیا ہے؟ اس حدیث کے راوی حضرت اسامہ بن زید ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے ساتھ حضرت سعد بھی تھے اور غالباً ابی بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی نے خبر بھیجا کہ جاؤ، کسی سے خبر بھجوائے کہ جاؤ سرکار کو بلا لاؤ۔ کیا کہہ کر کے خبر بھجوایا؟ کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی نزا کی حالت میں ہے، میرا بیٹا یا میری بیٹی نزا کی حالت میں ہے، سرکار سے کہو کہ تشریف لے آویں۔ جب ایک شخص گیا پیغام لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں اور کہا یہ، تو اللہ کے رسول نے یقرأ السلام، تو ان کو سلام بھیجوایا۔ اللہ کے رسول نے کن کو؟ ان کو سلام بھیجوایا، اور سلام بھیجوانے کے بعد کہا قل للہ ما اخذ وما اعطا، جاؤ ان سے کہہ دو کہ جو لیا اور جو عطا کیا وہ دونوں اللہ ہی کے لیے۔ اللہ کی مرضی ہے آپ کو عطا کر دے، اور اللہ کی مرضی ہے آپ سے لے لے، ہے نا۔ پھر فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ إِلَىٰ أَجَلٍ، ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہے خدا کی بارگاہ میں، ہر ایک چیز کا وقت مقرر ہے۔ آپ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیجئے کہ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو، تو وہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے نظام متعین کر رکھا ہے۔ موت کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور زندگی کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس وقت تک انسان زندہ رہے گا، اس کے بعد موت آ جانی۔ تو پریشانی، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے، سرکار یہ کہنا چاہتے ہیں پریشانی کس بات کی، صبر کر لو، ہے نا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ إِلَىٰ أَجَلٍ۔ تو انہوں نے دوبارہ قسم دے کر کے خبر بھجوایا کہ بلا لاؤ سرکار کو، بلا لاؤ سرکار کو۔ تقسم علیہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ فوضع الصبی فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود مبارک میں، آگوش مبارک میں بچے کو دے دیا گیا، بچے کو رکھ دیا گیا، اور بچہ سرکار کو دیکھتا، سرکار بچے کو دیکھتے، اور بچے کا نزا کی حالت تھی، وہ روح نکلنے کا وقت تھا، سرکار برداشت نہ کر سکے۔ ففاضت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنکھوں سے اشک بہنے لگے، آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ فقال له سعد، تو حضرت سعد نے سرکار سے فرمایا کہ ما ھذا، یہ کیا ہے، آپ رو رہے ہیں سر، ہے نا، یہ کیا ہے آپ رو رہے ہیں؟ قال انہا رحمت یضعها اللہ فی قلوب من یشاء، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ رحمت ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس کے دل میں یہ رحمت عطا کر دیتا ہے۔ یہ جو محبت کے مطلب بہہ رہے ہیں آنسو، غم کے آنسو جو بہہ رہے ہیں، ہے نا، انسان سے جب کسی سے محبت رہتی ہے اور وہ گزر جاتا ہے یا وہ نظروں سے اجھل ہو جاتا ہے، تو اس کے غم میں انسان رو پڑتا ہے۔ تو یہ غم کے جو آنسو بے اختیاری آنسو ہے، یہ
ایسا نہیں کہ بنا کر کے رویا گیا ہے اور اس کے کر کے، ہے نا، بے اختیاری آنسو ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں انہا رحمت یضعها اللہ فی قلوب من یشاء، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اس کے دل میں یہ رحمت عطا کر دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، اور اللہ اسی شخص پر رحم فرماتا ہے جو رحم دل ہو۔ اللہ اسی شخص پر رحم فرماتا ہے جو رحم دل ہو، آپس میں نرمی اختیار کرے، محبت سے گفتگو کرے، محبت سے باتیں کرے، محبت کرے آپس میں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بے اختیاری میں رو دینا اور غم میں آنسو بہہ جانا، بے اختیاری، اس میں شریعت کی کوئی پکڑ نہیں ہے، اس میں شریعت کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ شریعت کی پکڑ کس رونے پر ہے؟ نوحہ کر کے رونے پر ہے، بیان کر کے رونے پر ہے، گلے پھاڑ کے رونے پر ہے، چیخے مار کر کے رونے پر ہے، اور اس کے بعد بالوں کو پکڑ کر کے اپنے بدن کو کھروچ کر کے رونے پر ہے، بیان کر کر کے رونے پر ہے۔ اس پر شریعت کی پکڑ ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ ایسا رونا نہ رویا جائے۔ اس کے بعد آج جو گفتگو ہوئی، یعنی میت کے پاس کیسی گفتگو کرنی چاہیے، سرکار نے فرمایا اچھی گفتگو کرو تاکہ اس کو اچھی اچھی باتیں یاد آوے اور اس کا ذہن صاف ہو، اور وہ بھی اچھی اچھی باتیں آپ سے کرنے لگے، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو اچھی موت ہوگی۔ پھر دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ اس کے پاس کلمے کی تلقین کرو، بار بار اس کے پاس کلمہ پڑھو تاکہ وہ بھی آپ کا سن سن کر کے کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ پھر تیسری حدیث میں سرکار نے نوحہ سے منع فرمایا۔ چوتھی حدیث میں فرمایا کہ اگر بے اختیاری میں آنسو نکل جائے غم کے مارے تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اس کو رہنے دو، اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ تو یہ حدیثیں ہیں۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے، اور یہ انشاءاللہ سلسلہ وار اس پر گفتگو چلتی رہے گی کئی جمعہ تک۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بغیر کسی سوال کے، مجھے پتہ ہے کہ کیسے کیسے سوال آپ کے ذہنوں میں آئیں گے اس موضوع کے حوالے سے، آپ کے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا، بس یہ ہے کہ نشست میں آپ لوگ حاضر ہوتے رہیں۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب الرحمن